دھول کے طوفان، بڑے بڑے اولے، ابلتا سورج، گرجتی بجلیاں، یہ سب پہلے تو اتنے تواتر سے نہیں ہوا کرتا تھا جیسے اب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گرمی پڑتی تھی تو اندازہ ہوا کرتا تھا کہ جون جولائی میں ذرا شدت آئے گی، اور بارشیں برستی تھیں تو معلوم ہوتا تھا کہ اب حسن موسم کی لذت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مگر اب کیا ہے؟ منظرنامہ یکسر مختلف ہو چکا ہے۔ نہ گرمی کی شدت اور اس کے ماہ و سال کا اندازہ، اور نہ ہی بارشوں کی کوئی ترتیب۔ گرمی ہے تو اپریل سے ہی جون کا رویہ رکھے ہوئے ہے، اور بارشیں یا تو برستی ہی نہیں، برسیں گی تو طوفان کے زناٹے دار تھپڑ رسید کر کے ہلکا سا پانی کا مرہم رکھتے ہوئے، اور بس ختم۔ پچھلے ہفتے 24 مئی 2025 کے طوفان سے صرف پنجاب میں 19 لوگ جاں بحق اور تقریباً 90 کے قریب زخمی ہوئے۔ KPK میں 113 بجلی کے فیڈر ٹرپ ہو گئے اور پورا صوبہ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ M2 اور M3 موٹر وے کے بہت سارے سیکشنز کو بند کر دیا گیا۔ ملتان، خانے وال، بہاڑی اور ساہیوال میں عارضی بلیک آؤٹ ہو گیا۔ تمام ایئرپورٹس کی ایئر ٹریفک معطل کر دی گئی۔ کراچی سے لاہور کی پرواز FL842 حادثے سے بال بچ گئی اور واپس کراچی جا کر لینڈ ہوئی۔ اسی پرواز میں بہت سارے مسافروں نے تو اپنے آخری پیغامات بھی اپنے موبائل سے ریکارڈ کر لیے تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا اب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اب ایک معمول ہوگا؟ کیا معاملات اس شدت سے آگے بڑھتے جائیں گے یا یہیں رک جائیں گے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، یہ اب تقریباً معمول ہی سمجھیے۔ دوسرا جواب، جی ہاں، معاملات اس شدت سے بھی آگے بڑھتے جائیں گے اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی اور ماحول کے ساتھ جنگ جاری رکھی۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ بڑھتے درجہ حرارت جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ دوسرا، درختوں کی کٹائی جو زمینی مٹی کو ڈھیلا اور لوز کر رہی ہے۔ تیسرا، شہری گرمی یا جس کو اربن ہیٹ آئلینڈ ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے گرم ہوا اوپر کو اٹھتی ہے۔ اس ہوا کو ریپلیس کرنے کے لیے ٹھنڈی ہوا گرم ہوا کی جگہ لے لیتی ہے، جسے کنویکشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا اتنی تیزی سے زمین کی طرف آتی ہے جتنی تیزی سے گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے۔ یہ تیز ٹھنڈی ہوائیں ہی دراصل گرد کے طوفان لاتی ہیں، کیونکہ درختوں کے کٹنے سے زمینی مٹی کمزور ہو چکی ہے اور وہ ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے، اور یوں ڈسٹ سٹارمز آتے ہیں۔ شہروں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں درجہ حرارت آس پاس کے علاقوں سے نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ شہروں کی گرم فضا لو پریشر زون بنا دیتی ہے جو ارد گرد سے گرد و غبار کھینچ لاتی ہے۔ وہ اسلام آباد جہاں ڈسٹ سٹارم کئی دہائیوں میں ایک دفعہ آیا کرتا تھا، اب وہاں بھی معمول بنتا جا رہا ہے۔ وجہ وہی ہے، بڑھتی آبادیاں، کٹتے درخت، گاڑیوں کے دھوئیں اور موسمیاتی تبدیلیاں جو عالمی سطح پر بھی موسم کا نظام غیر متوازن کر رہی ہیں۔ میں آپ کو تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں جو بہت خطرناک، حیران کن اور پریشان کن ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید وہ بارڈر لائن یا تھریش ہولڈ کراس کر چکے ہیں جہاں سے واپسی ممکن تھی۔ اب واپسی شاید ممکن نہ ہو اور آگے تباہی نظر آ رہی ہے۔ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ اس وجہ سے انسان ماحول دوست انرجی کے لیے سولر لگا رہا ہے، مگر ان طوفانوں نے وہ سولر اکھاڑ کر پھینک دی ہے۔ الیکٹرک وہیکلز کی چارجنگ کا نظام درہم برہم کر دیا کیونکہ گریڈز اور فیڈرز چوک ہو گئے۔ اپریل میں پڑنے والے اسلام آباد میں جو اولے تھے انہوں نے 30% سولر پینلز میں سوراخ کر دیے اور ڈیمیج کر دیے۔ اتنی تیز ہوائیں تو ونڈ ٹربائنز بھی اکھاڑ کر پھینک دیں گی۔ میری دعا ہے کہ یہ بات سچ نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ انسان کے اپنے ماحول سے صلح ہو جائے۔ اگر ہم نے جنگ یوں ہی جاری رکھی تو ہمارا مقدر صرف ہار ہے۔ آج اگر ہم نے کلائمیٹ کو کارنر کر دیا تو ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں۔ ایکو لینس کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کے بعد اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ یہ آگاہی ہر شخص تک پہنچ سکے۔